فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ساتھیو، پچھلی مجلس جیسا کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آخرت پر ایمان سے متعلق جو کائناتی اور عقلی دلائل ہو سکتے تھے ان کا ذکر کیا تھا. اور اب اس صورت کے آخر میں دو چیزیں بڑی اہم بیان کی جا رہی ہیں. ایک تو قرآن مجید کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آخرت پر شرعی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. اور پھر اس صورت کے آخر میں اگر وقت رہا تو آج یہ موضوع بیان ہوا ہے، وہی موضوع جس موضوع سے اس کتاب کی ابتدا ہوئی تھی. یعنی لوگوں کے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ تین گروہ ہیں. ایک سابقون السابقون ہیں، دوسرے اصحاب الیمین ہیں، اور تیسرے اصحاب الشمال ہیں. یہ کس دن فیصلہ ہوگا؟ یہ آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا. پھر انہی تینوں کے جو کیفیت موت کے وقت ہوگی ان کا ذکر اس صورت کے آخر میں ہوا ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایک صورت جس مفہوم سے شروع ہوتی ہے اسی مفہوم یا اسی کے قریب مفہوم پر جا کر کے ختم ہوتی ہے. تو جس موضوع سے اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی اسی موضوع سے اس صورت کی انتہا بھی ہو رہی ہے. تو آج کی جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل شریعت کی روشنی میں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا اقسم، لام جانتے ہو وہ نہیں کے لیے آتا ہے، لیکن یہی لام کبھی تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر متعدد بار آیا ہے. اور یہ کہ نحوی بلاغی چیز ہے جس کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا. تو لا کا یہاں کوئی معنی نہیں، صرف مزید کیا ہے، زائدہ ہے. اور تاکید کی زیادتی کے لیے، اس لیے کہ لفظ کی زیادتی معنی کے زیادتی پر دلالت کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ لام نہیں کے معنی ہی میں ہے، اس لیے کہ عرب کا دستور تھا. آج بھی دیکھیں گے لا واللہ، یعنی کسی چیز نہیں نفی نہیں کرنی ہے، بلکہ قسم کھانا ہے تو اس کی تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فلا اقسم، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بس میں قسم کھا رہا ہوں بے مواقع النجوم. مواقع موقع، واقع ہونے اور گرنے کی جگہ، اور نجوم نجم کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے تارے. آپ یہ جانتے ہیں کہ تاروں کا جو معاملہ ہے ان کے ڈوبنے کا روزانہ ایک مقام ہے، روزانہ ان کے طلوع ہونے کا ایک مقام ہے. یا اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے تاروں کا یہ نظام رکھا ہے کہ سورج ڈوبا تو تارے ظاہر ہو گئے، اور سورج نکلا تو تارے غائب ہو گئے، تو گویا ان کا ڈوبنا اور واقع ہونا ہے. اور تاروں کے واقع اس کے قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے، تاروں کے گرنے کی، واقع ہونے کی جگہ کی اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ تارے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بڑا عظیم نمونہ ہے. اگر انسان صرف یہ سوچ کر کام لے کہ یہ تارے اللہ تبارک و تعالی نے، ان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، ان کا ڈوبنا، ان کا بنانا، ان کا اپنے محور کے اندر گھومنا، اور کس طریقے سے روزانہ اسی وقت پر ایک تارا نکلتا ہے. بعض تارے ایسے ہیں جن کی جگہ متعین ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں روزانہ، اور بعض تارے ایسے ہیں جو مہینے میں، 2 مہینے میں، یعنی ان کے اپنے ایک مسار پورا ہوتا ہے. اور جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس دن سے یہ کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. ظاہر بات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے. تو جو ذات اتنی بڑی قادر ہے، اتنی قدرت رکھنے والی ہے، وہ قرآن مجید جیسی کتاب بھی نازل کر سکتی ہے.
اسی طریقے سے دوسری مناسبت شاید امام رازی نے یا بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ تاروں کی قسم یہاں پر کھائی اس لیے جا رہی ہے قرآن مجید کے نزول پر کہ جس طریقے سے رات کی تاریکی میں تاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید سے انسان خیالات اور افکار کی تاریکی میں صحیح راستہ معلوم کرتا ہے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالی تاروں کے واقع ہونے کی قسم کھا رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس ہم قسم کھاتے ہیں تاروں کے واقع ہونے کی، ڈوبنے کی، گرنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پھر اللہ تبارک و تعالی واضح کر رہا ہے کہ تاروں کی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت بڑے نمونے ہیں اور بہت بڑے دلائل ہیں، تو ان تاروں کی قسم کھانا ایک عظیم قسم ہے، اس لیے کہ عظیم ذات کی قسم کھا رہی ہے۔ تو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ قسم کس کی؟ مواقع النجوم کی قسم کھانا، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، قسم عظیم، اگر تم جان لو، سمجھو، غور کرو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ تو جب یہ عظیم قسم ہے اور عظیم ذات قسم کھا رہی ہے تو گویا یہ کسی عظیم چیز کے بارے ہی میں قسم کھا رہی ہے۔ وہ کس بات پر قسم کھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بلا شبہ یہ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے جس پر ایمان لانے کے لیے تمہیں دعوت دے رہا ہے، جنہیں ایمان لانے کے لیے تم سے مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ کا نبی مطالبہ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑا ہی عظیم قرآن ہے، اس لیے کہ کریم کے معنی میں متعدد چیزیں شامل ہیں، ایک عظمت بھی ہے اردو میں بھی، اور سب سے عمدہ چیز کو بھی کریم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کریم کے معنی میں ایک چیز سخی بھی، یعنی جو بہت عطا کرنے والا ہے، وہ بھی ہے۔ تو وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قسم اس بات پر کھائی جا رہی کہ یہ قرآن بڑا ہی عظیم ہے، عظیم اور لائق اکرام، محترم اس معنی میں بھی ہے، سخی اس معنی میں بھی پایا جا رہا ہے قرآن کریم کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے پڑھنے کا آپ دیکھیں گے کہ اتنی با اثر کتاب دلوں پر کی اصلاح کے لیے، اسی طریقے سے لوگوں پر اثر کرنے کے لیے، حتیٰ کہ لوگوں کے کانوں پر اثر کرنے کے لیے اس سے بہتر کتاب اور اس سے بہتر کلام کوئی پایا نہیں جاتا ہے۔ جتنا اثر انسانی کا دلوں کے اوپر ہو قرآن نے کیا ہے، یا اگر دلوں پر نہیں تو انسان کے جو ظاہری ہے، کان کی شہوت ہے، اس پر جتنا قرآن نے کیا ہے کسی اور کتاب نے اتنا اثر قرآن کا پا نہیں کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے بعض ایسے مشاہدات بھی پائے گئے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا، لیکن اولاً قرآن کو وہ کتنی آسانی سے پڑھتا ہے، اور جب پڑھتا ہے تو اس پر ایمان نہ لانے والا بھی، ایک کافر بھی اس قرآن کو سن کر کے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو علی کل حال انہ لقرآن کریم، اس بات پر عظیم قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے جانتے ہیں قرآن مجید، قرآن کی متعدد صفات ہے، قرآن مجید ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن عزیز ہے، کتاب عزیز، ایسا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی کتاب مکنون، اس لیے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے متہم کیا کرتے تھے کہ ان کے اوپر یہ جو کلام کا القاء ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جس طریقے سے عام کاہنوں کے بارے میں ان کا تصور تھا، اور اسی سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متہم کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ قرآن جادوگروں کا، کاہنوں کا کلام نہیں، بلکہ یہ کریم، بڑا شریف اور بڑا شرف اور عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، مکنون کے معنی ہوتا ہے محفوظ، جیسا کہ لفی لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرار دیا ہے۔ مکنون یعنی بالکل چھپی ہوئی چیز جو حفاظت سے رکھی جائے، تو فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے، اور اس سے مراد وہ
کتاب ہے جو لوح محفوظ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ تو جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ لکھ کر کے متعین کر دیا تھا کہ یہ قرآن آخری زمانے میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا۔ تو فی کتاب مکنون، یہ محفوظ کتاب میں ہے، اس تک ایسا محفوظ ہے کہ اس تک کسی جادوگر کا، کسی شیطان کا، کسی کاہن کا اس تک ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تردید کی، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان نے نہ اس کو نازل کیا ہے اور نہ شیطان کی پہنچ ہی وہاں تک ہے کہ وہاں قرآن جہاں پر ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے۔ تو فی کتاب مکنون، اور اس کی ایک اور صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ مسا یمسو کے معنی چھونا کے ہوتا ہے، نہیں چھوتے ہیں اس کو، نہیں ہاتھ لگاتے ہیں اس کو، الا المطہرون، مگر وہ لوگ جو پاک ہیں، جو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی برائی، ظاہری اور باطنی برائی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک رکھا ہے۔ اور مراد اس سے فرشتے ہیں، جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگرانی پر رکھا ہے، یا جس فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتا ہے۔ تو ان کی صفت کیا بیان فرمائی ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہی لوگ نہیں چھوتے ہیں، نہیں پہنچتا ہے ہاتھ اس کتاب تک جو کتاب مکنون ہے لوح محفوظ میں، مگر المطہرون، وہی لوگ جو بالکل پاک ہیں۔ یعنی اس کتاب تک اگر رسائی ہے تو کس کی رسائی ہے؟ فرشتوں کی رسائی ہے۔ اور دوسرا معنی مطہرون کا بعد علماء نے یہ کیا ہے کہ اس کتاب کو نہیں چھوئیں گے مگر پاک لوگ ہی۔ لیکن جس سلسلے کلام میں یہ معنی، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ لہذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن مجید کو پاک لوگ ہی چھوئیں، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر دوسرے دلائل ہیں، لیکن اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں، جیسا کہ سورہ عبسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ تو فی صحف مطہرہ اللہ نے قرار دیا ہے جسے، یعنی پاک صحیفے، وہی چیز ہے جس کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آیا قرآن کو چھونے کے لیے حدث اصغر یا حدث اکبر سے پاکی ضروری ہے کہ نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے جو علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ وہ اس آیت سے یہاں تک تو استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں جس قرآن مجید کو رکھا اور وہی سے نازل فرمایا، اس تک صرف پاک فرشتوں ہی کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ لہذا یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں تک بھی پاک لوگوں کا ہاتھ ہی پہنچنا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، فوائد کے اندر اگر وقت رہا تو میں اگلی مجلس میں اس کا ذکر کروں گا، تھوڑا سا جو اختلافی مسئلہ ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل، نازل کیا گیا ہے، من رب العالمین، رب العالمین کے جانب سے۔ یعنی یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، یہ کسی عام آدمی کی طرف سے اس کا نزول نہیں ہوا ہے۔ کوئی عام جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہاں یہ کاہن نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیا ہے، ان کے کان میں ڈالا، ان کو سکھایا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ رب العالمین، وہ رب جو تمام جہان کا پالنہار ہے، تمام جہان کے دینی اور دنیاوی امور کے اصلاح کی ذمہ داری اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اسی رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے تنزیل من رب العالمین۔ اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر کی جانب ہے، اس لیے کہ نزول کے لیے یہ ضروری ہے کہ نزول کہاں سے ہو؟ اوپر کی طرف سے ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے تو یہاں پر نازل کرنے کا معنی کیا ہوتا؟ جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر کی طرف، آسمان سے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اس کے اوپر متعدد دلائل، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کی جانب ہونے پر 1000 کے قریب عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ وہ اوپر کی طرف، یعنی عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل ہوا ہے
رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی عظمت یہ بیان فرمائی، قسم کھا کر کے اور عظیم قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کسی جادوگر کا، کسی کاہن کا اور کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ ہے، تب اللہ تعالیٰ فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر تم اس حدیث یعنی قرآن مجید، اس لیے کہ قرآن مجید کو اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر حدیث بھی کہا گیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو افبہذا الحدیث، تو کیا اس کتاب پر یعنی یہ حدیث مراد اس کتاب پر انتم مدہنون، اس کتاب کے بارے میں تم لوگ لاپرواہی سے کام لینے والے ہو۔ اصل میں ادھنا یہ دہن سے ہے، دہن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چکناہٹ کے ہوتا ہے، تیل لگانا، تو جو چیز تیل لگی ہوتی ہے اس پر سے پانی ہے، ہاتھ ہے، کوئی چیز ہے اور کیا پھسل جایا کرتی ہے، اسی سے کسی لاپرواہی کرنے یا جسے کہتے ہیں نا کہ حقیقت نہ ہو اور اس کو چھپانے کے لیے میٹھی میٹھی یا نرم بات کر کے انسان گزر جائے تو اسی کو مداہنت کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات حق کے خلاف جو ہوتا ہے یعنی جس چیز کا انسان عقیدہ نہیں رکھتا اس کے بارے میں میٹھی میٹھی اور نرم باتیں کر کے اپنی بات سے گزرنا چاہے تو وہی چیز کیا ہے؟ مدہنون ہے۔ تو اس کا ترجمہ یا تو لاپرواہی کیا جائے یا کہا کہ بے توجہی، یعنی تم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تو کیا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں تم لاپرواہی کر رہے ہو، بے توجہی سے کام لے رہے ہو، اس کے بارے میں کچھ توجہ سے کام نہیں، یعنی اس کی حقیقت سمجھ کر کے اس کے اوپر ایمان نہیں لے آ رہے ہو۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس کی حقانیت پر اتنی عظیم قسم کھائی ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تو اس کے بارے میں اس لائق نہیں ہے کہ بندہ لاپرواہی کرے، بلکہ اس کے اوپر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے یا رسول تم سے مطالبہ کرا تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور کیا؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، رزقکم، رزق کے معنی جانتے ہیں آپ لوگ، تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، رزق کے معنی اپنا حصہ بھی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ قدیم زمانے میں جو فوج ہوا کرتی تھی اور کھانے کی جو چیزیں بات جانے ان کا رزق کیا ہے، یا مال غنیمت، مال بیت المال سے جو چیز کسی کا متعین ہوتا تھا تنخواہ کے بارے میں وہ بطور رزق اس کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر رزق کا دو معنی علماء نے لیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب قرآن اتنا عظیم ہے تو تمہیں لاپرواہی کرنے کے بجائے اور اس کو جھٹلانے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تو تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ انکم تکذبون، یہ کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ ویسے عموماً مفسرین اس بارے میں اس طرف گئے ہیں کہ یہاں سے اس سے مراد جو ہے رزقکم سے بارش ہے، اس لیے کہ بارش ایک ایسی نعمت ہے آپ جانتے ہیں جس کی وجہ جو انسان کی روزی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیں گے رزق بول کر کے صراحت کے ساتھ، جیسے سورہ الجاثیہ کے اندر ہے اور سورہ الغافر کے اندر ہے، صراحتاً رزق بول کر کے بارش مراد لی گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارش کے بعد آپ نے فرمایا صبح کو کہ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میرے کچھ بندے اس حال میں صبح کیے ہیں کہ وہ مومن ہے اور کچھ بندے اس حال میں صبح کیے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے فضل سے ہمیں یہ بارش نازل ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بارش نازل کی، وہ لوگ تو مومن ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانی چھتر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، موسم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو وہ لوگ گویا کہ وہ ہمارے ساتھ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تو یہاں رزق سے مراد جو ہے وہ بارش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ذات اتنی عظیم ہے اس کا حصہ تمہارے لیے تمہیں یہ نہیں دینا چاہیے کہ اس کی ناشکری کرو، اس کو جھٹلاؤ۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کیا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کا، دی ہوئی نعمت کا
شکر یہ ادا کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی پر اس کی نعمت کا حق تم ادا کرتے۔ تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ یہاں تک جو ذکر تھا وہ قرآن کی حقانیت کا بیان تھا۔ اب جو ذکر آ رہا ہے موت کے وقت انسان کے جو تین قسم کے لوگ ہیں ان کی جو کیفیت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یاد رکھو اگر تم اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے آتے تو فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس یاد رکھو اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچ آئے گی، روح جب حلق تک پہنچ آئے گی۔ حلقوم جانتے ہیں اس موٹی نالی کو کہتے ہیں جس کو ذبح کرنے کے بعد انسان کوئی جانور زندہ نہیں رہ پاتا ہے، نہ اسے نرخرا بھی کہا جاتا ہے۔ تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس یاد رکھو جب تمہارا روح حلق تک پہنچ آئے گی، وانتم حینئذ تنظرون۔ ساتھیوں یہ ایک چیز مشاہدے میں ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کے لیے ایک بات سن لیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر موت کو مسلط کیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان کیا کرتا ہے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کے سامنے اس کے عزیز اقارب دوست احباب میں سے کسی کی روح قبض ہو رہی ہوگی۔ تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انسان سوچنے کی بات ہے۔ انسان کے بس میں ہو تو ہر چیز صرف کرے، کوئی ذرا ڈاکٹر کو بلاؤ، ذرا حکیم کو بلاؤ، ذرا فلاں کو بلاؤ، ذرا کوئی قرآن پڑھنے والے کو بلاؤ، یعنی اس وقت جو کیفیت ہوا کرتی ہے انسان کی پریشانی کے، اور انسان بے بس اور لاچار رہا کرتا ہے، اس کا وہاں پر کوئی بس نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب روح کہاں تک پہنچ جائے گی، حلقوم تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، یعنی کہ اس کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہے، اس کے اوپر جانکری کیفیت طاری ہونے والی ہے، یہ تم دیکھ رہے ہوگے۔ فلولا وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ہم تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں گے، تمہارے مقابلے میں ہم اس کے زیادہ قریب ہوں گے۔ نحن اقرب الیہ یعنی وہ مرنے والے کے، منکم تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ قربت یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اپنے علم اور اپنی قدرت کی وجہ سے، یعنی قریب ہونے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر، تم وہاں قریب ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ایک نہیں دو نہیں، اگر نیک ہے تو کتنے بڑی تعداد میں فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندے کی روح قبض کرنے کا معنی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے، نیک بندہ ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوا کرتا ہے، جنت کی خوشبو ہوا کرتی ہے، اور جہاں تک مرنے والے کی نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو اس کثرت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہاں تک جب کیفیت ہوگی یعنی روح کے قبض کرنے کی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مر جانا ہے اور دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مر کر کے دوبارہ زندہ، یعنی تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے، تو فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ، پس اگر تم غیر مدینین، مدین اسی سے دائیں بنا ہوا ہے اس لیے جس کو لوٹانا ہوتا ہے، تو مدین کے معنی متعدد، تم لوگ لوٹائے نہیں جاؤ گے، یا بعض علماء نے کہا جو قرضہ ہوتا ہے اس کا حساب لیا جاتا ہے، تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا یا تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ متعدد معنی اس کا کیا اور ہر ایک معنی وہاں پر پھر پڑتا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تم یہ جانتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا یا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا، لوٹایا نہیں جائے گا یا تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو واپس لے آلو، کس کو؟ روح کو۔ اگر تمہاری یہ قدرت ہے
تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو روح کو واپس لانے کی کوشش کرو اور واپس لے آلو۔ یعنی تمہاری قدرت نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے لوگ موجود ہوتے ہو، لیکن مرنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو تم بدل نہیں سکتے، نہ اسے کسی بھی قسم کا آرام پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی اس کی روح کو نکلنے سے تم بچ سکتے ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ، یعنی جب وہ کیفیت ہوگی تو تمہیں کہا من راق، کون ہے جو رقیہ کرے، کون ہے کوئی دم کرے۔ یعنی انسان اس وقت کیا ہوتا ہے، بالکل عاجز، انسان کی عاجزی کا ذکر ہے۔ تو فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو واپس لانے کی کوشش کرو، یعنی تمہارے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ تم اس روح کو واپس لے آلو۔ تو جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس اگر وہ مرنے والا مقربین میں ہے، یعنی جس کا پہلے ذکر کیا السابقون السابقون میں ہے، تو اگر وہ مرنے والا مقربین میں ہے تو اسی وقت یعنی وفات ہی کے وقت فروح وریحان وجنت نعیم، فروح آرام، وریحان خوشبو یا کسی ہر قسم کی روزی، یہ وہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ فروح یعنی آرام اور خوشی ہوگی، وریحان اور خوشبو دار اس کو ماحول ملے گا، یا علماء نے کہا کہ روزی وہاں پر ملے گی، وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہوگی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اگر نیک روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی روح وریحان ورب غیر غضبان، اخرجی الی روح وریحان ورب غیر غضبان، اے وہ مطمئن روح جو پاک جسم کے اندر تھی، جو پاک جسم کے اندر تھی، آ جا، باہر آ، الی روح وریحان ورب غیر غضبان، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی طرف، اور ایسے رب کی طرف جو تیرے اوپر اب ناراض ہونے والا نہیں ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، یعنی اسے ہر قسم کا آرام ملنے والا ہے، ہر قسم کی روزی ملنے والی ہے، اور اس کا ٹھکانہ نعمتوں والی جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہاں اگر وہ دوسری قسم کا ہوا، یعنی مقربین میں تو نہیں ہے لیکن اصحاب الیمین میں ہے، اصحاب الیمین میں ہے جو دوسرا درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے اصحاب الیمین سلام لک، سلامتی ہو تمہارے اوپر، یا تو یہ خوشخبری کے طور پر ہے کہ اب تیری زندگی میں جو آنے والا جو وقت ہے تیرے اوپر سلامتی ہی سلامت، آرام ہی آرام ہے، یا یہ ہے کہ فرشتے اس کی روح نکلتے وقت اس کے بعد جب میدان محشر میں حاضر ہوگا اور جنت میں اسے سلام کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا اور فرشتوں کی طرف سے بھی، اور آپس میں بھی ان کا جو تحیہ ہوگا وہ کیا ہوگا، سلام ہوگا۔ تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ہاں اگر وہ ان لوگوں میں ہوا جو جھٹلانے والے ہیں اور گمراہ ہیں، جسے اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال کہا گیا ہے اسی سورت کے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، انہیں نزل کہتے ہیں وہ مہمان نوازی کا سامان جو سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے، تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کی مہمان نوازی گرم ترین پانی سے ہوگی، یعنی ایسا پانی جس سے زیادہ گرم پانی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ معاملہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ کیا ہے، حق الیقین ہے، یعنی جانتے ہیں یقین کے تین یقین کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یقین جو ہے وہ تین ہوتا ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ پہلا درجہ علم یقین کا ہے، دوسرا درجہ عین الیقین کا ہے، اور تیسرا درجہ حق الیقین کا ہے۔ یعنی ایک مومن ہے یا ایک انسان ہے
اسے یہ معلوم ہے کہ وہ جنت حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو یقینی علم حاصل ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا اور رسول نے اس کو بیان کیا، تو اسے اس کو یہ علم الیقین ہے۔ لیکن عین الیقین کب حاصل ہوگا؟ جب وہ اپنی آنکھوں سے سامنے جنت کو دیکھ لے گا تو اب اسے عین الیقین حاصل ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ جنت ہے۔ اور اسی چیز کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، ربی ارنی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہا تھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ تو یہ چیز عموماً جو ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تھا۔ لیکن حق الیقین کیا ہے؟ جب بندہ جنت میں داخل ہو جائے اور اس کی نعمتوں سے محظوظ ہوگا تو اس وقت اسے حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ دنیا کے لحاظ سے اس کو ایک مثال سے یہ سمجھیے کہ پیناڈول ہے۔ ایک انسان عام طور پر پڑھا ہے، دیکھا ہے، ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس سے درد کا یا سر درد کا یہ علاج ہے، لیکن اسے عین الیقین کب حاصل ہوگا؟ اس وقت جب کسی مریض کو دے، اس کے سر میں درد ہو، اس کے ہاتھ میں درد ہو، اس کے زخم میں درد ہو، اب اگر اس کو یہ دے اور سامنے دیکھ لے کہ ہاں بھائی اس کا درد ختم ہو گیا تو گویا یہ عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ خود اسے درد ہو سر میں اور وہ کھائے، اب اس کو گویا کہ یہ حق الیقین ہے۔ تو یقین کی یہ تین قسمیں ہیں۔ تو یہاں حق الیقین کا ذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وفات کے وقت اپنی سامنے یہ دیکھیں گے اور یہ جہنم میں اصحاب الشمال جہنم میں جائیں گے تو وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو خطاب ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے، اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ اور جیسا کہ عقبہ ابن عامر کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اسے تم اپنے رکوع میں بناؤ۔ اسی لیے رکوع کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اب اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس پوری صورت کا خلاصہ کا یہ یا ایک ہی فوائد جو ہمارے لیے تربیتی اور علمی ہیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔